الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر ومن رغب عن سنتي فليس مني
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما۔ محترم سامعین و ناظرین، بزرگان اعظام، نوجوانان قوم و ملت، پردہ نشین عفت مائیں اور بہنیں، اولاً سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کے لیے تمام طرح کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی اور بڑائیاں ہیں، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اس جمعہ میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد لاکھوں کروڑوں بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے، جس کا تعلق شادی سے ہے، نکاح سے ہے، اور ابھی سیزن شادی کا ہے۔ اس مناسبت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مرد بغیر بیوی کے ہیں اور جو عورت بغیر شوہر کے ہیں، اس کی نکاح کرا دو، اس کی شادی کر دو، اور اگر تمہارے انڈر میں، تمہارے اختیار میں کوئی نیک غلام ہے، کوئی نیک کام کرنے والا ورکر ہے، یا اسی طرح کوئی لونڈی ہے اور نیک ہے، صالح ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو ان کی بھی نکاح اور ان کی بھی شادی کرا دو۔ اور اللہ رب العالمین وسیع ہے، علیم ہے، اگر وہ فقیر ہے تو نکاح کے باعث، نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ یغنیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اس آیت کے پیش نظر نکاح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کے ثمرات موجود ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی شادی کرنے سے ایک انسان کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ اس دنیا کے لیے شادی کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک سکون حاصل کرنے کا پارٹنر مل جاتا ہے، ہمدرد و ہمسفر مل جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے عورتوں کو بنایا ہی اس لیے کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو۔ اسی طرح شادی کرنے سے انسان اور اس کی نگاہ حفاظت میں آ جاتی ہے، نظریں جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے،
اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، خیر ہی خیر ہوتا ہے، انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک واحد ذریعہ مل جاتا ہے، اور اخروی طور پر، آخرت کے طور پر انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اسے اور آدھے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو ان تمام فضیلتوں کو اور فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اولاً یہ گزارش ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے، جو والدین سے اور خاص کر کے سرپرستوں سے گزارش ہے کہ جب ان کی اولادیں چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح اور شادی کرنے کی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے، ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور یہ فطرت میں شامل ہے کہ جس چیز کی بہت زیادہ فضیلت ہو، بہت زیادہ فوائد ہو، تو اس سے انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو یقیناً نکاح میں، شادی میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فائدہ ہے، اس لیے ہر انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وقت میں شادی کر لے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ تو یہ اولاً گزارش ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اور اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ اس سے نظر جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نکاح کرنے کی طاقت اور قوت نہ ہو، جوانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فعلیہ بالصوم، تمہارے اوپر روزہ رکھنا بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ڈھال کا کام کرے گا، تمہیں جوانی کی عمر میں غلط کام سے روکے گا۔ اس حدیث میں غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا، کسی بوڑھے کو نہیں کہا، کسی بچے کو نہیں کہا، جو سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس سے خطاب فرمایا کہ نوجوانوں، جو تم کھاتے پیتے ہو، جس گھر میں تم رہتے ہو، اگر اتنی کچھ ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھی کھلا سکو، اپنی بیوی کو رکھ سکو، پلا سکو، پہنا سکو، اگر اتنی سی ہلکی سی طاقت ہے تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ نظر جھک جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب اس حدیث کو جاننے کے بعد یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم شادی کن عورتوں سے کریں، کن لڑکیوں سے کریں، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو اسلام نے ہماری ہر طرف رہنمائی کی ہے، کہیں پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے لیے ایک معیار بیان کیا ہے کہ کن سے شادی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ، کہ کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کے بنا پر شادی کی جاتی ہے، اور نمبر 1 لمالها، اس کی مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کی خوبصورتی بیوٹی کی وجہ سے، ولدینها، اور دینداری کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین، دینداری کو لازمی پکڑو، ایمان کو، تقوی کو، متقی اور پرہیزگاری کو لازمی پکڑو، ورنہ تمہارے ہاتھ صرف مٹی آئے گی۔ نکاح کا اور شادی کا جو اصل مقصد ہے، جس سے سکون حاصل کرنا ہے، زندگی میں خیر خواہی ہو، برکتیں نازل ہو، اگر دینداری کو ترجیح نہ دی جائے، مال پر یا یہ خوبصورتی پر یا حسب و نسب پر، تو تمہیں صرف مٹی حاصل ہوگی، تمہیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بیان کر دیا ہے کہ نکاح کرنا ہے دین کے بنیاد پر،
ایمان کے بنیاد پر۔ اب اس کے ذریعے اور دوسرے اور بھی قرآنی آیات ہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر یا مشرک سے شادی کرے، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وہ کافر یا مشرک سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اگر غلام ہے یا ایک لونڈی ہے، بہت زیادہ مال و دولت اور خوبصورت ہے، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو ایک غلام کی حیثیت سے بھی اس کی حیثیت کم تر ہے۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کی یہ بلاغت ہے۔ اسلام ہے کہ ایک انسان اگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک انسان ہے کہ دولتوں سے مالا مال ہے لیکن ایمان سے محروم ہے، تو اس کی حیثیت ایک غلام سے بھی بدتر ہے، کم تر ہے۔ اس لیے اس حدیث کے پیش نظر ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نکاح دین کے بنیاد پر کریں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو اور حدیث کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، پشے پست ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح دن بہ دن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شادی کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ عام فہم لڑکا یا نوجوان یا آدمی شادی کے لیے سوچ نہیں پا رہا ہے کہ ہم شادی کریں، اپنی جوانی کو حفاظت میں رکھے، نظر کی حفاظت کر لے، سوچ نہیں پا رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سائڈ میں رکھ دیا ہے، ہم نے دوسرے کو طریقے کو، دوسرے کے رواجوں کو، رسموں کو اپنا رواج اور اپنی آن اور شان اور فخر سمجھ لیا ہے۔ تو آئیے چند باتیں آپ کو بتاتے چلیں جس کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں نکاح مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کی آدھی عمر گزر جانے کے بعد ارادہ بناتا ہے۔ 20 سال گزر گیا، 25 ہو گیا، 30 ہو گیا، تب جا کے وہ سوچتا ہے کب شادی کرنی ہے۔ تو یہ گزارش ہے کہ نکاح جو کرنا ہے، شادی جو کرنی ہے، یہ جوانی کے عمر میں کرنا ہے تاکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اولاً یہ ہے کہ عمر کا لحاظ رکھا جائے اور پہلی فرصت میں کر لی جائے۔ اور دوسری جو مصیبت آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح کا ارادہ کرے تو ہم برادری ڈھونڈتے ہیں، ہم وزن ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام کے اندر کہیں پر بھی کفو کا مسئلہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کفو سے مراد یہ ہے کہ ہم جس کاسٹ کے ہیں، جس برادری کے ہیں، جس خاندان کے ہیں، جس قبیلے کے ہیں، اسی قبیلے، اسی خاندان اور اسی کے خاندان سے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی سید ہے تو اس کی شادی سید میں ہی ہوگی، کوئی پٹھان ہے تو پٹھان کی شادی پٹھان میں ہی ہوگی، کوئی رائن ہے تو رائن کی شادی رائن میں ہی ہوگی، کوئی انصاری ہے تو انصاری کی شادی انصاری میں ہی ہوگی، کوئی اگر اسی طرح کے اور بھی کاسٹ کے ہیں تو اس کا کاسٹ وہ ملا ہوا ہے اسی میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ کاسٹ اور برادری کے برابری نہ ہونے کی وجہ سے آج 40,000 سے بھی زیادہ لڑکیاں ہر سال 40,000 سے بھی زیادہ لڑکیاں اپنی عمر کی زیادہ عبور کر چکی ہے، جوانی کی عمر کو پار کر چکی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ لڑکا دوسرے کاسٹ کے، دوسرے خاندان کے، قبیلے کے موجود ہے، دیندار ہے، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہے، کامیاب بھی ہے، سیٹلمنٹ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ شادی کرانے کا بالکل تیار نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے مزاج بنا لیا ہے کہ انصار کا رائن کے ساتھ، رائن کا انصار کے ساتھ، خان کا سید کے ساتھ، سید کا پٹھان کے ساتھ یہ میچنگ نہیں ہو سکتی ہے، زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ آپ تمام طرح کی زندگی ایک خان کا، پٹھان کا، رائن کا، سید کا اور جتنے بھی قبیلے ہیں تمام طرح کی چیزیں گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، زمین جائیداد کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب اصل زندگی کی بات آتی ہے تو ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ ہماری اور اس کے بیچ میں برابری نہیں ہے، وہ چھوٹے کاسٹ کے ہیں، وہ ہمارے لیول پہ نہیں آنے کی صورت میں ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس کے ذریعے نکاح دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے، شادی مشکل ہو گئی ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ کل قیامت کے روز پوچھے گا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ نکاح آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، برائی کو روکو، لیکن یہ جو ہم نے کاسٹ بنا کر رکھا تھا، یہ جو ہم نے بھید بھاؤ اور رسمیں بنا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ایک انسان، ایک جو جوان لڑکا اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے، اپنی غلط نظروں سے نہیں بچ پاتا ہے، تو اس کا کون حساب دے گا، اس کا سزا کون بھگتے گا؟ میرے دوست اور بزرگوں، آج یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکی کے تلاش میں ہیں لیکن کاسٹ کی وجہ سے شادی اور نکاح نہیں کر پاتے۔ آپ اللہ کے رسول کے دور کو دیکھ لیجئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہے. وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں قریش سے تھی. حضرت عمر فاروق کی بیٹی قریش سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت میں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی صحابہ ہے، یہ مختصر طور پر 4 صحابہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو لے لیجئے، اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں کو لے لیجئے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی سید میں ہی کرائی ہے، قریش قبیلے میں کرائی ہے؟ یقیناً نہیں کی ہے. جہاں مناسب دیندار لڑکا ملا وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کو ترجیح دی ہے. دین میں شادی میں صرف ایک ہی چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف ایمان دیکھنا ہے. وہ مشرک کو چھانٹ کر صرف ایمان کو دیکھنا ہے. اگر وہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگاری ہے، چاہے وہ غریب سے غریب ہو جائے، چاہے اس کا خاندان کتنا سے لو کوالٹی کا ہو جائے. یہ ہم نے اور آپ نے بنایا ہے کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں، یہ لو کوالٹی کے ہیں. اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ لوگوں سن لو، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے، کوئی درجہ بندی اور کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے، درجہ بندی ہے، مقام و مرتبہ میں اونچا ہے تو اس کا لیبل تقویٰ ہے، اس کا لیبل دینداری ہے، ایمانداری ہے، کاسٹ اور مذہب نہیں ہے. میرے دوستو بزرگ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک صحابی ہے جو غلام ہے. اس زمانے میں آزاد کے مقابلے میں غلام کی بڑی کم قیمت ہوتی تھی. ان کی شادی اس زمانے میں مدینے کے رئیس میں سے شمار ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار قسم کے صحابی تھے. ان کی بہن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے. اگر اسلام کے اندر برادری کو دیکھا جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی شادی نہیں ہوتی، کبھی ان کا گھر نہیں بستا. یہ اسلام کا مزاج ہے، پیغام ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں پہ سب برابر ہے، چاہے کالے ہو، گورے ہو، خان ہو، پٹھان ہو، سید ہو، رائین ہو، شیخ ہو، انصاری ہو، سب برابر ہے. ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ شادی کو آسان کرنا ہے اور جو مشکل کرنے کا یہ طریقہ ہم نے بنا لیا ہے کہ ایک ہی برادری میں ایک ہی لیبل میں کرنا ہے. سب سے پہلی فرصت میں یہ ضروری ہے گارجین حضرات کو کہ وہ اپنی اولاد کے شادی کسی دوسرے چھوٹے یا کمتر نیک اور دیندار ہونے کے بنیاد پر کر اس رسم کو توڑے، اس پابندی کو، اس بندھن کو توڑے. ورنہ کل قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ گاؤں کے سردار تھے، بڑے آدمی میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ نے اس طرح کی رسموں کو کیوں نہیں توڑا؟ میرے دوستو، اسی طرح شادی کو مشکل کرنے کا دوسرا عمل جو ہم نے آپ نے گڑھ لیا ہے وہ ہے فضول خرچی. بے تحاشا آج مسلم سوسائٹی میں شادیوں میں خرچ کیا جاتا ہے. ایک انسان اپنی زندگی کی تمام کمائی کو پورے طور پہ جتنے کماتا ہے اس کمائی کو صرف کھانے پینے کپڑا اور زیورات میں خرچ کر دیتا ہے. یہ فضول خرچی میں ہے. اور ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، شادی میں کوئی دعوت نہیں ہے، شادی میں کوئی دعوت نہیں، صرف ایک دعوت کے وہ ہے دعوت ولیمہ. اور خصوصاً لڑکی والے پر ایک رائی کے دانے کے برابر نہ خرچ ہے نہ کوئی دعوت ہے. آپ قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کے زندگی کو، پورے تابعین کے زندگی کو، تمام کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں سے ایک نقطہ دکھا دے کہ لڑکی والے کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خرچ ہو، یا اس کے گھر میں کوئی پلاؤ، مٹھائی، بریانی یا چکن کچھ بھی بننے کا حکم ہو یا ثبوت ہو. آپ دکھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کا ایک مزاج ہے کہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے اور رحمت کبھی زحمت نہیں بن سکتی ہے. اس لیے اسلام نے بیٹی کی پیدائش پر آسانی فرمائی ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو 7ویں دن ایک بکرا ذبح کرنا ہے عقیقے کے طور پر. اور لڑکے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ خود مضبوط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے عقیقے میں 2 بکرا ذبح کرنا ہے. اس لیے اسلام کا مزاج شروع سے ہی آپ کو رحمت کی طرف لے گیا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، اس میں کم سے کم خرچ ہوتی ہے، چاہے پیدائش ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، یا چاہے اور بھی اس کی تعلیم و تربیت ہو. وہ گھر میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، بازار نہیں جایا کرتی ہے، وہ اپنی جوانی کی، اپنی نظروں کی، اپنے جسم کی تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، اس میں کم خرچ ہوتا ہے.
تو اسلام کا مزاج ہے کہ ہمیں اور آپ کو بیٹی بطور رحمت دیا ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اس میں دقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے لڑکی والے پر اتنا ڈوز دیا، اتنے پریشان کن معاملہ کر دیا کہ آج کوئی لڑکی کی خبر جیسے ہی سنتا ہے پیدا ہو گیا، اس کے سر میں ایک احود پہاڑ جیسا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس کی شادی کیسے کرائے، کہاں کرائے، کتنے روپے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آج سے 25 سال بعد تو جہیز کا یا زیورات کا خرچہ مزید بڑھ جائے گا، ہم تو مر ہی جائیں گے۔ ایک ٹھیلا چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک گاڑی چلانے والا ایک بیٹی کی شادی کرانے میں پوری زندگی کھپا دیتا ہے، دوسری بیٹی کی شادی کرانے میں اس کو پھر اپنی کمر کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، لمبا وقت نکل جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے انتقال کر جاتا ہے، ڈپریشن میں خودکشی کر لیتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، چاہے وہ براتی کا ہو یا جہیز کا ہو یا اسی طرح کے زیورات کا ہو یا کھانے پینے کا ہو، کسی بھی طریقے سے عورتوں کے لیے یا لڑکی والے کے گھر میں جا کر کھانا پینا یہ ظلم اور زیادتی میں شمار ہوگا، یہ حرام خوری میں شمار ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور مرد جو ہیں، لڑکے ہیں، وہ بھی فضول خرچی کرنے سے بچیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صرف ایک دعوت کرنی ہے شادی میں، اور دعوت بھی سمپل اور سادہ ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ جتنی اپنی طاقت ہے اتنی ہی کیوں آپ دعوت دیں۔ حد سے زیادہ قرض لے کر، سود میں پیسہ اٹھا کر، کسی کا مال حرام طریقے سے چھین کر، کسی سے بےایمانی کر کے، حرام خوری سے کمائی کر کے، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے شادی میں بہت زیادہ گاڑیاں لے جانا، بینڈ باجے، ڈھول یا اسی طرح ڈی جے وغیرہ کا انتظام کرنا، رسم و رواج کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس کا حساب لے گا کل اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعوت کا حکم دیا ہے، وہ دعوت ولیمہ ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے رسول مدینے میں موجود ہیں، سب سے آخری نبی ہے، دنیا کا رحمت للعالمین کہا گیا، تمام نبیوں کے سردار ہیں، مدینے میں موجود ہے۔ مدینے کی جو چوہدی ہے وہ 1 کلومیٹر یا اس وقت 1.25 کلومیٹر میں تھا۔ ایک صحابی، معروف صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی شادی ہو جاتی ہے، کئی دنوں گزر جاتی ہیں، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کے رسول کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے کپڑے میں ایک طرح کا پیلا نشان دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس حدیث میں غور کریں کہ شادی کتنی آسانی سے کی جاتی ہے اور کتنا سمپل ہوتا ہے، دعوت کا یا مہمان کا کیا ہم نے اور آپ نے رسم بنا لیا ہے۔ وہ صحابی بڑے معروف ہیں، مشہور ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کو خبر تک نہیں ہے، نہ نکاح پڑھانے بلائے، نہ آپ کو کسی دعوت میں بلائے، خود شادی کر لیے ہیں، نکاح پڑھا لیے ہیں۔ آپ نے اس کے کپڑے میں زردی کے نشان دیکھے تو آپ نے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے، تمہارے کپڑے میں یہ خوشبو، یہ کس چیز کی پہچان ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کا رسول میں نے شادی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدھائی دی، دعائیں دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تم دونوں کو برکت میں جمع کرے، تمہارے اندر رحمتوں کا، تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور فرمایا اولم ولو بساعتن، کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو کم از کم 1 بکری کا آپ ولیمہ کراؤ۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم اور آپ آج شادی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال 1.5 سال پہلے طے کر دیتے ہیں، منگنی کر کے رکھ دیے، لڑکا لڑکی بات چیت کر رہے ہیں، جو کہ حرام ہے، یہ زنا کے حد تک لے جانے والی چیز ہے، یہ کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں کیا ہوا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، صحابی نے شادی کر لی، دعوت کوئی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ولیمہ کرو، اور ولیمہ اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، 1 مہینہ پہلے سے کارڈ بنا رہے ہیں، کارڈ چھپا رہے ہیں، فلاں جگہ تے دے کے آؤ، ماموں کو، خالو کو، بوا کو، دادا کے دادا، پردادا کو دے کے آؤ۔ اور کم از کم ایک شادی میں مہمانوں کی تعداد 50 سے 100 کے بیچ میں ہوتی۔ کیا قرآن اور حدیث میں اتنے مہمانوں کو جمع کرنا، اس کے کھانے پینے کے انتظام کرنا، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر یہ دعوت دینا، جمع کرنا، تمام دوست کو، احباب کو، ساتھیوں کو، لنگوٹے ساتھی ہے، کلاس فرینڈ ہے، کالج کے فرینڈ ہے، اسکول کے فرینڈ ہے یا مسجد کے فرینڈ ہے، نمازی دوست ہیں، تمام لوگوں کو جمع کرنا اگر اسلام کا ایک اصول ہوتا، اسلام کے اندر شامل ہوتا، تو یقیناً حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے محروم نہیں کرتے،
دعوت میں ضرور بلاتے اور آفی سے نکاح پڑھاتے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ نکاح کو آسان کیا جائے، کسی کو بلائے نہ بلائے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے؟ انسان کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی گھر میں جا کے، اپنے گھر میں ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں جا کے کھا لیتا ہے یا کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، اس میں کسی طرح کے لوگوں کو نہیں دعوت دیتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے یا مجھے کھانا کھانا ہے تو آؤ دیکھو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یا اس طرح کی اور بھی سنتیں ہیں تو اس کو نہیں دکھاتے ہیں کہ ناخن کاٹنا سنت ہے، مونچھ کاٹنا سنت ہے یا بغل کے بال اکھاڑنا سنت ہے تو آؤ میں کاٹ رہا ہوں، میری یہ دعوت ہے، نہیں کی۔ تو ہم کیوں اس طرح کی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے کر اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں اور برائی میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، ہم مصیبت میں ڈالتے ہیں، شادی کو مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ شادی کو آسان کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان عدم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، کہ سب سے بابرکت اور پاکیزہ نکاح شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، وہ سب سے بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ پاکیزہ نکاح ہے۔ آج ہم اور آپ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس نے اپنے کھانے میں 4 یا 5 طرح کا کھانا بنایا تو میں 10 طرح کا بناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کو اچھے راستے دکھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کی پوری زندگی گزر گئی، کبھی آپ کے دسترخوان پہ پتلی روٹی نصیب نہیں ہوئی اور نہ کبھی آپ نے ایک وقت میں اپنے تشتری پہ مختلف طرح کے کھانے کو رکھ کر کھانا کھایا ہو۔ اور آج اس کے امتی صرف کھانے میں اپنی پوری دولت کو لٹا رہا ہے، چاہے بچے کو تعلیم دے پائے یا نہ پائے۔ 100 روپیہ اگر کوئی ٹیوشن کا فیس رکھتا ہے تو اس کو 3 مہینے 4 مہینے میں 200 روپیہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھایا ہی کیا ہے۔ تعلیم کے پیچھے مسلمان بالکل پیچھے ہے، اگر آگے ہیں تو دعوت میں، کھانے میں، کھلانے میں اور پوری زندگی کے مال و دولت کو اسراف میں، فضول خرچی میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ سبق لینے کی بات ہے۔ فضول خرچی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ ایمان والو، بڑے عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان لائے ہوئے ہیں، مومن ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایک مسلمان ہے، اس کو کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا میں تو پہلے سے آلریڈی مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں، جو آرڈر ہے، جو امر ہے، جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کی موت ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، تو ہم ایک ایک چیز کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم کو باضابطہ بلا لیتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کتنے دیر میں غسل کیا جائے، کیسے غسل دیا جائے، کتنا کفن دیا جائے، تدفین کے کیا طریقے ہیں، جنازے پڑھنے کے لیے کیا کیا دعائیں ہیں۔ تمام طریقے کو ہم میت کے وقت میں پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، خوشی اور تہوار کا موقع ہوتا ہے، عالم علماء کو پیچھے رکھے، بعد میں بلائیے، نکاح پڑھانے کے وقت میں بلائیے گا، رسم و رواج دیکھ لے گا، نکاح نہیں پڑھائے گا۔ ہاتھ میں مہندی لگا ہے دلہا کا، اس کو دیکھ لے گا تو نکاح نہیں پڑھائے گا۔ یہ تام جھام روبوٹ کی طرح جو دلہا بنا ہوا ہے، یہ بہت دیر تک دیکھے گا تو عالم کا دماغ خراب ہو جائے گا، کہیں انکار نہ کر دے نکاح پڑھانے سے، اس لیے اس کو دور میں رکھے، بعد میں رکھے، پیچھے رکھے۔ نکاح پڑھانے سے 10 منٹ لائیے، پہلے لائیے اور نکاح پڑھا کے اس کا جلدی سے پیسہ وسا دے کے 2-4 کو ولیمہ کھجور وغیرہ دے کے اس کا رفع دفع کیجیے۔ تو یہ ہم نے مزاج بنا لیا ہے کہ مرنے کے وقت میں پوری شریعت نافذ ہو، لیکن جب خوشی کا ماحول ہو، زندگی
بسنے جا رہی ہے، گھر آباد ہونے جا رہا ہے، تب ہماری جو زندگی کی تمام چیزیں ہیں وہ بدعت ہے، خرافات ہے، رسم و رواج ہے، غیروں کے طریقے پہ ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تمہیں نماز کی ضرورت پڑتی ہے تو تم قرآن اور حدیث کے مطابق پڑھتے ہو، تو اسی طرح جب نکاح کی ضرورت پڑے تو تم نکاح بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی کرو، نکاح میں غیروں کے طریقے، رسم و رواج، بدعت و خرافات کو انجام نہ دو۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اور فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا نقش قدم کا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج میں ڈوب جانا، جو رسومات ہیں، جو ہمارے اور آپ کے کلچر ہے، اس میں ہم ڈوب کر ایمان کو، اسلام کو ہم غائب کر دیتے ہیں، اس کو پوچھتے بھی نہیں۔ یہ شیطان کے نقش قدم ہے۔ شیطان کا نقش قدم فضول خرچی بھی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ضرورت اگر 2 روپے کی ہے اس میں 5 روپے خرچ کی جائے، مال کو بے تحاشا بے حساب خرچ کر کے مال کو برباد کیا جائے اور اس انسان کو ہلاکت میں یا بربادی میں ڈالا جائے۔ یہ شیطان کے نقش قدم ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم نے جو بھی شادی کرائی ہے یا خود کی ہے، اس میں کتنا قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے اور کتنا اس میں ضرورت کے مطابق کی ہے۔ اس بات کا حساب لینا، دل میں سوچنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ہمارا نکاح آسان ہو سکے، شادی آسان ہو۔ کوئی بھی عام فہم آدمی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ چلتے پھرتے بھوک لگتی ہے تو آدمی کھا لیتا ہے، تو شادی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آدمی جب بالغ ہو، جوان ہو، اس کی جوانی عمر پڑے اور نکاح کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے گارجن کو کہے، کسی بھائی کو کہہ دے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میرا کل نکاح کرا دے، میری شادی کر دے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، نکاح اتنا آسان ہو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پسند آئے اس سے کر لے۔ دین کو صرف آپ معیار بنائیں۔ اگر دینداری کو معیار نہیں بنائیں گے، جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج لڑکا کامیاب ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا پروفیسر ہو، سرکاری جاب میں ہو، بھلے ہی وہ نشیڑی ہو، گنجیڑی ہو، شرابی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ایک دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگاری ہے، متقی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کاسٹ چھوٹا پڑ گیا، وہ رائین ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، اگر اونچ نیچ کا ہو گیا تو وہ زندگی ایسے ہی گزار لے، لیکن اس کے ساتھ ہم شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی خاندان کا ہے، ان کی شادی انصار سے ہو جاتی ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ بہت ہی حقیر فقیر صحابی ہے، نہ رہنے کے گھر ہیں، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، پھر بھی ان کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بہت سارے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اسلام میں امیری غریبی یا اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ انسان کو جب ضرورت پڑ جائے تو نکاح کر لینی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس کو بھی شہوت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے شادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ بیان کرنا چاہوں گا میرے دوست اور بزرگوں کہ شادی کے بہت سارے فوائد ہیں، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے خصوصاً یہ گزارش ہے، اور جو سرپرست ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی ہو یا بیٹے ہو، ان کی شادی میں بالکل تاخیر نہ کریں۔ اس کی وجہ سے سماج میں زنا یا بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی عام ہو رہی ہے اور چور دروازے کھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی شخص، جو بھی بھائی نکاح کرنے کے متمنی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک بیویوں سے نواز دے اور ہماری گھروں کو آباد رکھے، ہمارے گھر کو بسائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ کس چیز کی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے لیے جو چیز تو عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ اس آیت کا فائدہ نکالتے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے تلاش میں ہے، کوئی عورت اگر شوہر کے تلاش میں ہے، کوئی گارجین والدین داماد کے تلاش میں ہے اور اس دعا کو پڑھے تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے، اگر لڑکا ہے تو اسے دلہن عطا کرے گا، اگر کوئی دلہن ہے تو اس کو دلہا عطا کرے گا، اگر کوئی ساس ہے یا سسر ہے تو اس کو داماد عطا کرے گا۔ یقیناً اس دعا کو پڑھنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ ہوا، اسے بیوی بھی مل گئی اور اسے گھر بھی مل گیا اور اسے روزگار بھی مل گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر تم فقیر ہو، محتاج ہو تو یہ فقیری اور محتاجگی یا روپے پیسے نہ کمانے کا بہانہ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکاح کرو گے تو نکاح میں وہ برکت ہم نے رکھی ہے کہ تمہیں نکاح کے ذریعے، نکاح کے باعث تمہیں مالدار کر دیں گے۔ غنی کا لفظ آیا ہے۔ تو اس حدیث کے اس آیت کے پیش نظر ہر ایک نوجوان کو یا ہر ایک گارجین کو اپنی بیٹی کی فکر کرنی چاہیے اور اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 کی آیت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ مجھے جو بھی چیز تو عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کی ضرورت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بھائی آرا سے اعلان کرنے کو کہا ہے کہ مسعود نام کا ہے، ان کا کڈنی میں کچھ پرابلم ہے، ان کے لیے خاص دعا کا اعلان کرنے کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی بھائی بیمار ہے انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہم میں سے ہر شخص کو صحت اور عافیت کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر شخص کو ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی بھائی بے روزگار ہے، رزق کے تلاش میں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق کے حلال عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اور دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔